انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے سوز و اداس علم و عمل زندگی کے اندر بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ البابی وقار میزبانان محفل محترم المقام عزت مآب سید محسن علی شاہ صاحب کی طرف سے، سید احمد علی شاہ صاحب کی طرف سے، حاجی لیاقت صاحب کی طرف سے، آنے والے جملہ علماء کرام مہمانان گرامی قدر بالخصوص پیر تصور حسین شاہ صاحب زید سجادہ نشین آستانہ عالیہ پوریا شریف، سید زبیر حسین شاہ صاحب، مفتی سید دلدار حسین شاہ صاحب اور مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل حسن ابدال کے عہدیداران حاجی عبدالحمید صاحب، فاروق صاحب اور آپ کی ساری ٹیم جو یہاں پر بیٹھی ہے اور قرب و جوار سے آنے والے تمام احباب سب سرکار کے مہمان ہیں۔ اللہ کریم تمام کا آنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمامی احباب کھڑے ہو جائیں، ایک شعر سات اسلام کا، اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر اذان اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ نماز کے فوراً بعد اسی جگہ پر آپ احباب کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ صاحب کی قیادت میں جملہ جو ٹیم آئی ہے اور دیگر جو شہر کے مہمان آئے ہیں، اللہ کریم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمانے، 2 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب ڈیرہ حاجی ساجد مرحوم محلہ صابر آباد کے اندر ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محترم اویس بھائی اور نوجوانوں کی پوری ٹیم ہے جن کی قیادت کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب راول پنڈی سے آپ تشریف لائیں گے، ان کا ہوگا، اور خصوصی نعت بلبل چمنستان رسالت کاری ریحان حبیب سربٹی صاحب کا ہوگا۔ تمام احباب اس پروگرام محفل پاک کے اندر ضرور شرکت فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب کی تصور حسین شاہ صاحب سے کہ آپ اختتامی دعا فرمائیں۔ کی طرف نہ جائے، سکون سے سنتے پڑھیں، سکون سے نماز پڑھے، لنگر تو آپ کو مل جائے۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ بات یہ ہے تمام حضرات اول آخر درود شریف، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کر
احمد شاہ صاحب کی پھوپھی صاحبہ کے لیے دعا کرتے ہیں خاص طور پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولا کریم کل شریف جو پڑھی گئی ہر شخص کو قرآن پاک کے ختم کا ثواب عطا فرمائے یہ آپ سب کو بھی ثواب ملے اسلام کا یہ دستور ہے قانون ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوتا سب کو ہوتا ہے جتنا کسی کو ملے گا آپ کو بھی اتنا مل جائے گا تو اپنے لیے بھی آپ کو کھاتا ہے مولا کریم آج کی محفل میلاد پاک اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بے مثل اور بے مثال ہے وہاں آپ کی سیرت بھی بے مثل اور بے مثال ہے مولا کریم ہمیں صورت سے بھی اور سیرت سے بھی ہمیں پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما احمد شاہ صاحب بڑے پیار سے یہ پروگرام کرتے دیکھیں کہ جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے اور ایک پہلے دن بھی ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ 1 نعت بھی پڑھنی برکت کے لیے کافی ہوتی ہے اور ایک آدمی 4 نعتیں پڑھتا رہے اور کتنی بہتر ہے اسٹیج پر تو جو اس نے پیغام دینا ہوتا ہے وہ وہیں پر رہ جاتا ہے آج اتنا بہترین کام ہوا 1 نعت پڑھی گئی اور خطیب صاحب کا مکمل بیان ہو گیا ورنہ خطیب صاحب کی مجھ سے میں 15 منٹ کرتے اور کہتے مجھے کس لیے بلایا گیا تھا پونے گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک خطاب ہونا چاہیے وقت کے مطابق لیکن اتنی زیادہ نعتیں اگر پڑھ لی جائیں یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں پندہ خیال کیا جائے ہر پروگرام میں خیال کیا جائے انتظامیہ مجبور ہو جاتی ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی نعت خوان خود خیال کرے اور نعت شریف پہ پہلے کلمہ شریف شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کا نعت کا ٹائم ختم ہوتا ہے پھر نعت شریف شروع ہو جاتی ہے پھر فرمائش شروع ہو جاتی ہے فرمائش کوئی نہیں کرتا خود ہی کہتے ہیں وہ فرمائش ہے مولا کریم ہمارے نعت خوانوں کو بھی وقت کی نزاکت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا الہی یہ جو مجمع ہے تمام کو اس پاک محفل کے طرح روزہ رسول کی حاضری نصیب روزہ رسول کی قبولیت والی حاضری نصیب اور اس پاک محفل کے تحت موت کے وقت قبر میں اور عشر میں سرکار کی زیارت نصیب مولا کریم موسم شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت رسالت ہجرت معراج مقام تمام انبیاء اکرام صحابہ پاک اہل بیت اولیاء اللہ کے تمام احمد شاہ صاحب کی پھوپھی صاحبہ کو اپنی جد کے تمام مولا کریم ان کی ساری زندگی کی نیکیاں قبول منظور فرما کے ساری زندگی کے کبیرہ صغیرہ گناہ درگزر فرما
ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، قبر میں عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کی زیارت نصیب فرما، پہچان کا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور صراط کا روزے کوثر پر میزان پر سرکار کا قرب عطا فرما، محسن شاہ صاحب کے سارے خاندان کی درجات کی بلندی عطا فرما، احمد شاہ صاحب کے روزگار کاروبار میں برکت عطا فرما، حاجی لیاقت صاحب کو بھی اپنا خصوصی کرم فضل فرما، ہر کام میں ہر نیک کام میں آگے ہوتے ہیں۔ مولا کریم جس طرح ان کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو اس کا اجر عطا فرما، ہم سب کے جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، مولا کریم ہمارے بچوں اور بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، یہودیوں عیسائیوں کافروں کے ظلم ستم سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اتفاق اطاعت عطا فرما کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جب وہ اللہ سے ڈریں گے تو کسی کافر سے نہیں ڈریں گے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ مولا کریم ہمارے حکمرانوں سے خوف خدا عطا فرما، پاکستان کو نیک دل ہمدرد حکمران عطا فرما۔ پاکستان زیادہ بک چکا ہے، مولا کریم پاکستان کے لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، یہ بلاد پاک اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما، لنگر اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما، اس میں برکت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اللہ مزد اللہ مبارک کیجیے، مزد نامن ہو الہی سلامتی ایمان خاتمہ ایمان فرما، سلامتی ایمان خاتمہ ایمان فرما، سلامتی ایمان خاتمہ ایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و آلہ و اصحابہ۔ اب نماز